السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان. اور اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 36 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع. تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف. فریہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے پہلے بہت زیادہ کیا، مگر تم نے وہ بدصورت عورتیں میرے ساتھ کیوں چھوڑی؟ تم نے میری عزت کو تباہ کر دیا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر میں نہ ہوتی تو تمہارے والد تمہیں مجبور کر دیتے کہ تم شادی کے لیے ملنے جاؤ، مگر اب میری وجہ سے کوئی تم سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے تو تم میرا شیرازی کا انتظار کر سکتے ہو. کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ فریہ نے فوراً جواب دیا، اور اس کے چہرے پر میں تمہارے بھلے کے لیے یہ کر رہی ہوں کا اشارہ تھا. زارون نے گہری سانس لی اور پھر کہا، ٹھیک ہے، شکریہ، تم میری ہو. کیا میں تمہیں ڈنر پر دعوت دوں؟ فریہ نے سر ہلایا. میں باہر نہیں جانا چاہتی. پچھلے دنوں باہر کھا رہی ہوں اور میرا پیٹ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ گھر پر کھاؤں. تم میرے لیے کھانا بنا سکتے ہو کیا؟ زارون کو لگا جیسے اس کے کان بہرے ہو گئے ہوں. تم نہیں بنانا چاہتے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے سوچا تھا کہ ہم اسے کھانے کے دوران بات کر سکتے ہیں. میں کر دوں گا. زارون نے ہمت جتائی اور اس کے پیچھے پیچھے چلا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی دن آئے گا جب اسے فریہ کی خواہشات کے مطابق چلنا پڑے گا. اوپر جاتے ہوئے فریہ صوفے پر گر گئی. پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے سنیکس کھولے اور کھانا شروع کر دیا. جلدی سے کھانا بناؤ، اگر کھانا برا ہوا تو پھر بات کرنے کا کوئی موقع نہیں. اور ہاں، کسی کو مدد کے لیے مت بلانا. میں ایسی لڑکی ہوں جو سچائی پسند کرتی ہے. زارون نے منہ بسورتے ہوئے فریج کھولا. اس میں بہت ساری چیزیں رکھی تھی، مگر صرف دہی، دودھ، پھل اور پنیر تھا. کھانے کے اجزاء کچھ بھی نہیں تھے. کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے فریزر میں 3 سٹیکس، ونگز اور کچھ فروزن جھینگے ملے. اس نے تاریخ کو دیکھا. یہ 2 دن میں ختم ہو جانے والے تھے. اس نے خاموشی سے باہر بیٹھی عورت کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے. وہ بالکل بھی ایک نیک عورت نہیں تھی اور کوئی بھی ایسی عورت نہیں چاہتا تھا. فریہ ایک بیگ آلو کے چپس کھا کر اندر آئی اور اسے اسٹیک ڈی فروسٹ کرتے دیکھا. اس نے ایک دفعہ اسٹیک بنایا تھا جب اس نے ابھی اسے خریدا تھا، مگر چونکہ اسٹیک کو میرینیٹ نہیں کیا گیا تھا، اس کا ذائقہ بالکل خراب تھا، اندر سے بھی کچا تھا. تم اسٹیک بنا رہے ہو؟ یہ پکانا بہت مشکل ہے. فریہ نے اس کی بہتری کے لیے سے یاد دلائے. کیونکہ نہ نیچے جا کر کچھ سبزیاں خرید لو اور کچھ گھریلو کھانے پکاؤ. کوئی ضرورت نہیں ہے. زارون نے اسے نظر بھر کر دیکھا. اس کے چہرے کے تاثرات نے فریہ کو اپنے میلبرن میں پالتو کتے کی یاد دلائی. پھر اس نے مڑ کر اپنی ماں کو ویڈیو کال کی. ماما، مائلو کہاں ہے؟ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو مائلو جیسا لگ رہا تھا اور اچانک مجھے اس کی یاد آ گئی. کون سا لڑکا؟ اس کی ماں ہنستے ہوئے آئی اور ایک نرم بھورا کتا لائی. اگر وہ تمہارے چھوٹے مائلو جیسا لگ رہا ہے تو واقعی عجیب لگ رہا ہوگا. مائلو تو کتا ہے، یہ عجیب نہیں ہے، وہ بس ایک لڑکی کی طرح لگ رہا ہے. مردوں کی ایفیمینیٹ. کیا تم ان کی بات کر رہی ہو؟ بے وقوف بیٹی، اگر تم اپنے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ رہی ہو تو مضبوط اور مردانہ لڑکے ڈھونڈو. سادہ رہنا چھوڑ دو. تمہیں ڈیٹنگ شروع کرنی چاہیے. زارون کچن میں اپنی اچھی سماعت پر خود کو کوس رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک لڑکے کو کتے کی طرح دیکھا. وہ لڑکا لڑکی کی طرح لگ رہا تھا. کیا تھا؟ ایفیمینیٹ. وہ زارون کو 100% یقین تھا کہ فریہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی. یہ تو اس کے لیے ذلت تھی. اس نے چاقو کو مضبوطی سے پکڑا اور گہری سانس لی. اسے یہ سب برداشت کرنا تھا. 40 منٹ سے زیادہ کی بات چیت کے بعد کچن سے خوشبو آنا شروع ہوئی اور فریہ نے ویڈیو کال ختم کر دی. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ زارون پلیٹوں میں اسٹیک، ونگز اور فرائیڈ ٹیمپیورو لے کر باہر آیا. فریہ کی آنکھیں پھیل گئی. فریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے زارون نے کھانے کے بجائے کوئی معجزہ کر دیا ہو. زارون نے دانت پیسے اور گہری سانس لی.
کیا تمہیں اتنی حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا یہ عجیب ہے کہ میں کھانا پکانے کے قابل ہوں؟ فریا نے فوراً سر ہلا دیا جیسے اس میں کوئی شک ہی نہ ہو۔ ہاں، میری نظر میں تم بس ایک بیکار شہزادہ ہو جو صرف میرا کے حکموں کے پیچھے چلتا ہے اور ہر دن اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ زارون کے چہرے پر سختی آئی لیکن فریا بھی کہاں رکنے والی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی مہارت صرف سر ہلانا اور جی میرا کہنا ہے، اور وہ بھی ایسے انداز میں جیسے اس کے بغیر تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ زارون نے نظریں تکی گئیں مگر فریا نے مزید تیر چلائے۔ ویسے کبھی سوچا ہے اگر میرا کہے زارون سانس مت لو تو کیا کرو گے؟ دم گھٹنے کا ڈرامہ کرو گے یا حقیقت میں مر جاؤ گے؟ زارون نے چاقو پر گرفت سخت کی اور گہری سانس لی۔ شاید پہلے ہی کھانے میں زہر ڈال دینا چاہیے تھا تاکہ سب ختم ہو جاتا۔ فریا نے اسٹیک ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر چکھا۔ ذائقہ حیران کن طور پر واقعی بہت اچھا تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے اس نے ملک ایف میں اسٹیک کھایا تھا۔ چمپورا جاپان سے آیا لگ رہا تھا اور حتیٰ کہ ونگز بھی خاص طور پر نرم و تازہ و جوسی تھا۔ اور یہ سب اس کے اچھے اجزاء کی بدولت تھا۔ کیا تم نے واقعی خود بنایا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ تمہارے ماتحتوں نے ڈرون کے ذریعے کھانا تو نہیں بھیجا؟ نہیں، میں نے خود بنایا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی کھانا پکانے کا شوق رہا ہے۔ زارون واقعی مزید برداشت نہیں کر سکا۔ یہ واقعی غیر متوقع ہے۔ فریا نے حیرت سے سر جھٹکا اور پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شیزام کا کھانا تباہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ تمہارے جیسے دوست رکھتا ہوگا۔ اس نے مزے لیتے ہوئے ونگز کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور بظاہر سنجیدگی سے بولی، اس شخص نے جب ہم میلبرن میں تھے پاستا بنایا تھا اور میں نے سوچا کہ میں یا تو اندھی ہو جاؤں گی یا پھر ڈاکٹر مجھے معدے کی صفائی کے لیے اسپتال لے جائے گا۔ زارون نے ناراضگی سے گھورا لیکن فریا نے ہاتھ اٹھا کر مزید انکشافات شروع کر دیے۔ اور تمہیں معلوم ہے پچھلی بار جب میپسیبی کے گھر رکی تھی اس نے انڈا فرائی کیا اور ایسا لگا جیسے وہ انڈا جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ اس کے ہاتھ کا کچھ کھانے کے بجائے فاقہ کر لوں گی۔ زارون نے بے یقینی سے اسے دیکھا لیکن وہ اب رکنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس مجھے لگا تھا کہ اس کا کوئی دوست ہوگا تو وہ بھی اس طرح کھانا کے خلاف سازش کرے گا، لیکن تم تو بالکل مختلف نکلے۔ فریا نے ایک اور نوالا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے سہلایا۔ پہلی بار مجھے لگا ہے کہ کسی نے کھانے پر ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زارون کو غور سے دیکھا۔ وہ آدمی واقعی خوبصورت تھا، نہیں خوبصورت کہنا شاید کم ہوگا۔ اس کی سخت وضاحت دلکش نقوش والے چہرے میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ کوئی بھی نادانستہ طور پر رک کر اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جیسے کوئی کلاسیکی مجسمہ جیسے کسی ماہر ہاتھ سے نہایت باریکی سے تراشا ہو۔ اس کی آنکھیں بے حد عجیب تھیں، وہ ایک لمحے میں سنجیدہ اور دوسرے لمحے میں جیسے کسی شرارت میں ڈوبی ہوئی لگتی، گہری چمکدار اور اتنی دھوکہ باز کہ وہ کسی کو بھی چند سیکنڈ میں فریب دے سکتی تھی۔ یہ شخص کسی بھی خاتون کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بس ایک نظر کافی سمجھتا ہوگا۔ فریا نے دل ہی دل میں سوچا اور ہلکا سا مسکرائی۔ زارون کا سمارٹ متناسب جسم جیسے کسی ماڈل کی طرح ہر زاویے سے درست لگ رہا تھا۔ اگر وہ شوبز انڈسٹری میں شامل ہوتا تو وہ یقیناً ان اداکاروں میں شمار ہوتا جن پر خواتین جنون کی حد تک مرتی ہیں۔ یہ واقعی ناانصافی ہے، فریا نے چپکے سے خود سے کہا۔ خدا نے ہر چیز دی ہے، اوپر سے کھانا بھی بنا لیتا ہے، باقی مردوں کو کیا سزا ملی تھی؟ زارون نے اسے گھورتے ہوئے ایک ابرو اوپر کی۔ کیا ہوا؟ میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ فریا نے جلدی سے رخ موڑا، جیسے سب خیالات اس کے ذہن میں کبھی آئے ہی نہ ہو۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ زارون اس کی نظر سے بے آرام ہو کر جلدی سے بولا، کیا ہم فارمولا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ ضرور، بتاؤ آگے کیا ہے؟ فریا نے سر ہلایا۔ زارون نے کہا، گروپ کے ساتھ ایسی مجھے پتا ہے کہ تم تعاون کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے تمہیں یاد دلانا ہمیشہ ملک میں ایک ثانوی ایس ای سے ہے کہ اسکن کیئر برانڈ رہا ہے۔ یہ عام طور پر طلباء کی ہدف بناتی ہے اور اوپر کے طبقے کی خواتین اس برانڈ کو بہت اہمیت نہیں دیتی ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ کام کرو گی تو تمہارے ساکھ نیچے آ جائے گی۔
گروپ کے پاس ہمارے مقابلے ایس ای دوسرے میں کم آؤٹ لسٹ ہیں، چاہے وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک۔ اگر تم اوسر کارپوریشن کو منتخب کرتی ہو تو تمہاری مصنوعات کو عالمی سطح پر ایسے ہی مقبول ہونے کا موقع ملے گا، لیکن اگر تم کو منتخب کرتی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ آسٹریلیا تک ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ پھر صدر ہیچ ایک بخیل، بے رحمانہ اور سنگ دل انسان ہے، جسے تم خود بھی بے رحمانہ اور سنگ دل نہیں ہو۔ فریا نے مذاق کیا۔ زارون نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، صدر ہیج کو خواتین رکھنے کا شوق ہے، وہ باہر کی خواتین پہ پیسے پھینکتا ہے لیکن اپنی بیوی کو ایک پیسہ نہیں دیتا۔ میرا یقین کرو، وہ اتنا امیر ہے پھر بھی اس کی بیوی اور بیٹی ایک 2 بیڈ والے گھر میں رہتی ہیں۔ جبکہ ایس ای اسکینڈل میں یہ ایس ای اسکینڈل میں سامنے آئے گا تو خواتین ایس ای ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ آخرکار یہ پیسے کماتا ہے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ میں صدر ہیج کو بتا دوں؟ فریا نے ابرو اٹھائے۔ میں نے پہلے اس کے دھوکے سے متعلق تمام ثبوت اس کی بیوی کو بھیج دیے ہیں، وہ شاید جلدی ایک ہنگامہ کھڑا کر دے۔ زارون نے آہستہ اور سوچ سمجھ کر اپنے اسٹیک کو کاٹا اور کہا، چاہے اس کی بیوی ہنگامہ نہ بھی کرے، میرے پاس اس معاملے کو بڑھانے کی طاقت ہے۔ میں تم پر یقین رکھتی ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ لاغاری خاندان ملک کے آدھے آن لائن میڈیا کا مالک ہے۔ فریا ہنسی۔ زارون شاہ، لگتا ہے میں تمہیں کم سمجھی تھی۔ ایس ای نہیں، تم نے مجھے کم نہیں سمجھا، تم نے گروپ کو زیادہ سمجھا تھا۔ زارون نے سر ہلایا۔ باقی ملکی برانڈ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اوشر کا مقابلہ کر سکیں، اگرچہ ہم نے پہلے بہت سے ناخوشگوار واقعات کا سامنا کیا ہے۔ تم ایک ہوشیار لڑکی ہو فریا شیخ، کیوں اپنے پیسوں اور کریئر کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ فریا نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے سخت محنت نہ کی ہوتی تو میرا مستقبل تم لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہوتا۔ زارون شاہ، کیا کبھی تمہیں میری وجہ سے گناہ کا احساس ہوا؟ تمہارے لیے میں بس ایک معمولی کاسمیٹک کیمسٹ ہوں، لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ہم اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ جب تم جیسے تمام شہزادے پینے اور کھیلنے میں مصروف تھے، ہم اب بھی تجربہ گاہ میں رات بھر محنت کر رہے تھے۔ جب تم گندے کھیل کھیلنے اور مچھلی پکڑنے گئے، ہم گھر پر کتابیں پڑھ رہے تھے۔ فریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وہ بات کر رہی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جب تم نے مجھے پہلے بند کر دیا تھا تو مجھے کتنی مایوسی ہوئی تھی؟ کاشان شیرازی کا واقعہ بھی اتفاقاً اسی وقت پیش آیا تھا اور مجھے سپر مارکیٹ میں ہراساں کیا گیا۔ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی ملک میں رہنے کی اجازت تھی، اس لیے مجھے بیرون ملک جانا پڑا۔ نئے آنے والے کے طور پر مجھے وہاں نیچا سمجھا گیا۔ میں روز اپنے اپارٹمنٹ واپس نہیں جاتی تھی۔ سال کے 365 دنوں میں سے میں نے 350 دن تجربہ گاہ میں گزارے اور باقی بار بے ہوش ہو گئی اور کئی بار بے ہوش ہوگی۔ دوبارہ ایسا ہوا کہ میں ساری رات ٹھنڈی زمین پر لیٹی رہی اور خود ہی اٹھ کر اسپتال گئی۔ میں نے ہار ماننے کا سوچا تھا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گی اور اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس واپس پاؤں گی۔ جتنا سوچتی گئی اتنا ہی دل میں کڑواہٹ محسوس ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے مت رو۔ زارون نے اس کی باتیں سنی اور تھوڑا سا پچھتاوا محسوس کیا اور اسے روتی ہوئی فریا کو دیکھ کر کچھ نہیں سجائی دیا۔ وہ اسے ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ واقعی ایک بغیرت آدمی ہو۔ میں اداس ہوں اور تکلیف میں ہوں، لیکن تم مجھے رونے بھی نہیں دیتے ہو۔ فریا کے آنسو بڑی بڑی بوندوں کی طرح گرنے لگے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر انسان خوبصورت ہو تو وہ روتے ہوئے بھی خوبصورت لگتا ہے، جیسے پھولوں کی پتیوں پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، رو لو۔ زارون اس کی سرزنش سے خاموش ہو گیا۔ زارون شاہ، کیا تم مرد ہو؟ میں رو رہی ہوں لیکن تمہیں پھر بھی مجھے تسلی دینے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی تعجب نہیں کہ تمہیں کوئی گرل فرینڈ نہیں ملتی۔ فریا نے وہ ٹیشو پھینک دیا جو اس نے اپنے آنسو پوंچھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ فریا شیخ، تم تھوڑی آؤٹ جا رہی ہو، زارون نے غصے سے کہا۔ خواتین ہمیشہ بیجا ہوتی ہیں۔ فریا نے ناک صاف کی۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ جو نرم، نازک اور گورا تھا، اب سرخی مائل تھا۔ اسے دیکھ کر زارون کو ایسا لگا جیسے اس کی جلد واقعی بہت اچھی ہو اور وہ روتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم تعاون کر سکتے ہیں، فریا اچانک بولی۔ فارمولے کے لیے $20 ملین اور ساتھ ہی میں اوشر کارپوریشن کا 10% حصہ بھی چاہتی ہوں۔
ہر سال اوشر کو $40 ملین نئے مصنوعات کی ترقی پر خرچ کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں اوشر کے R&D ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر بننا چاہتی ہوں۔ زارون چوکڈ ہو گیا۔ دوسری شرائط تو ٹھیک ہے، لیکن تم 10% حصہ چاہتی ہو، یہ تو کھلی لوٹ مار ہے۔ سوچو اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کا انتخاب کرو گی تو ایس کرتے تو میں منفی چمگوئیاں ہوں، پھر بھی ایس چاہے مجھے پیسے کمانا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں میری طاقت سمجھنی چاہیے۔ ایک باصلاحیت کاسمیٹک کیمسٹ ہونے کے ناطے مجھے تلاش کیا جا سکتا ہے، چاہے تم اس موقع کو پکڑو یا نہیں، یہ تم پر منحصر ہے۔ فریہ نے اقصاف کی اسٹیک بڑے آرام سے کھانے لگی۔ اس کا یہ انداز زارون کو شک میں مبتلا کر گیا کہ شاید اس کا رونا صرف ایک دکھاوا تھا۔ زارون رات کے کھانے کے بعد چلا گیا، لیکن فریہ کی شرائط اس کے دماغ میں پھر بھی گردش کر رہی تھی، اس لیے سب سے پہلے وہ کمپنی کے میٹنگ کے لیے گیا۔ رات کی 11 بجے میرا کی کال آئی اور تب اسے یاد آیا کہ وہ میرا کو اسپتال میں ملنے جانا بھول گیا تھا۔ سوری میرا، میں میٹنگ میں مصروف تھا۔ میرا غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زارون، جو اس کا بیک اپ پلان تھا، ایک دن میٹنگ میں جائے گا اور اسے بھول جائے گا۔ پچھلے وقتوں میں وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا تھا اور جیسے ہی وہ ایک لفظ کہتی وہ فوراً آ جاتا، چاہے وہ کتنا بھی مصروف یا دور ہوتا۔ رات کو فریہ شیخ کے لیے اس کو نظر انداز کرنا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے بس شائستہ اور فراغ دل بننے کا دکھاوا کیا۔ کوئی بات نہیں، فریہ سے بات کیسی ہوئی؟ بات طے ہو گئی، لیکن اس نے اوشر کارپوریشن کے 10% حصے مانگے ہیں، زارون نے بے بسی سے کہا۔ اس لیے میں واپس کمپنی آیا تاکہ ایگزیکٹو سے اس پر بات کروں۔ سب کا خیال ہے یہ منصوبہ قابل عمل ہے۔ اگر ہم نے فریہ شیخ کو اوشر سے جوڑ سکتے ہیں تو یہ فائدے کا سودا ہوگا۔ 10%؟ میرا کی آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ یہ تو کھلی لوٹ مار ہے۔ اگر تم لوگ اس پر رضامند ہو، کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن جب ہماری کمپنی نئی مصنوعات کی پیکیجنگ کر لے گی، مجھے یقین ہے کہ اوشر کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گی۔ میرا واقعی چاہتی تھی کہ وہ زارون ایک بے وقوف کتے کا خطاب دے، پھر بھی اس نے خود کو روکا، جبکہ اندر سے وہ غصے سے پھٹنے والی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً کاشان کو کال کی۔ کاشان نے سن کر دانت پیس لیے۔ کیا یوں مسٹر زارون کا دماغ فریہ نے زیر کر دیا؟ وہ اوشر کے 10% حصہ مانگتی ہے، اسے تمہیں دے دینا چاہیے۔ شاہ کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو لاکھوں میں ہے۔ جب کاشان نے یہ سوچا کہ فریہ کی قیمت تقریباً اس کے برابر ہے تو وہ بہت ناخوش ہوا۔ اس کے لیے فریہ بس ایک کم درجے کی عورت تھی جو چھوٹے شہر سے آئی تھی۔ بھائی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی موقع پر فریہ سے نمٹ لو، میرا دانت پیس کر بولی۔ اس کے بعد میں صبرین سے نمٹوں گی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کاشان نے کہا۔ میں بھی فریہ کو نہیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں وہ جو 4 سال پہلے نہیں کر سکا تھا وہ مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ کاشان نے اچانک مسکرا کر کہا، یہ اچھا ہے، اگر وہ اوشر کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے تو اس سے میری کوئی ہار نہیں ہوگی اگر میں اسے شادی قبول کر لوں۔ تمہارا مطلب؟ میرا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ یہ اچھا خیال ہے۔ سنا کہ شیخ خاندان کا کاروبار حالیہ سالوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور وہ شیرازی کارپوریشن کو جلد ہی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اگر تم اسے شادی کر لو تو یہ 2 فائدے کا سودا ہوگا، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ فکر نہ کرو، میرے پاس کافی چال بازی کے طریقے ہیں۔ کاشان ہنس دیا۔ میرا نے اطمینان سے کہا، لیکن شہزام اب تمہارے پیچھے صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ہوشیار رہنا، کوئی غیر قانونی کام نہ کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، کاشان نے کہا۔ ویسے تم صبرین سے کس طرح نمٹنے کا سوچ رہی ہو؟ ہاں، میرے پاس اپنا منصوبہ ہے۔ اگلے دن فریہ کو زارون کی طرف سے کال آئی۔ اس نے اس کی شرائط کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد دوپہر کو فریہ خوش ہو کر صبرین کو کھانے پر بلانے گئی۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا، صبرین دل سے مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ آخرکار اوشر کا کامبرا کا بڑا ادارہ ہے۔ اگر تم واقعی ملک میں قدم جمانا چاہتی ہو تو یہ ایک موقع ہے۔ فریہ ہنسی۔ میں آخرکار کاشان شیرازی سے نپٹوں گی۔ اگر میں اوشر میں داخل ہوگی تو میرا کا خون کھول اٹھے گا۔ یقیناً۔ صبرین نے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کی اور ہنس دی۔ آخرکار وہ زارون کو اپنا بیک اپ پلان سمجھتی ہے۔ چھوڑو، مجھے بس اس بات کا خوف ہے کہ وہ ابھی بھی شہزام کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ جب سے زارون کو شاہ خاندان کا وارث نہیں سمجھا گیا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا اسے خوشی سے شادی کرے گی۔
فریہ نے سر ہلایا اور اچانک افسوس کے ساتھ کہا، در حقیقت زارون واقعی کافی بے وقوف ہے۔ اگر میرے پاس ایسا آدمی ہوتا جو مجھے چاہتا ہے ہو، چاہے میں صحیح ہوں یا غلط، تو شاید میں اس سے شادی کر لیتی۔ صبرین اتنی حیران ہوئی کہ اس کا پانی حلق میں پھنس گیا۔ ڈونٹ ٹیل می تمہیں زارون سے محبت نہیں ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میں صرف افسوس کر رہی ہوں۔ میرا کبھی کبھار اچھی زندگی گزارتی ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتی۔ میں صاف گو ہوں، زارون کا کھانا واقعی اچھا ہے، اس کی اسٹیک اور ٹیمپورا بہت لذیذ ہیں۔ فریہ کے منہ میں تھوڑی سی لالچ آ گئی جب اس نے یہ سوچا۔ وہ تو مکمل طور پر بیکار نہیں ہے، آج کل بہت کم مرد ہیں جو کھانا پکاتے ہیں، شہزام کے برعکس۔ صبرین کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ سارا دن میرا پکایا ہوا کھانا ہی کھانا چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے کھانے کی مہارت سے کسی مرد کو جیتوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے مرد میرے لیے کھانا پکائے۔ ولید یہ کر سکتا ہے۔ فریہ نے آنکھ ماری۔ صبرین اچانک خاموش ہو گئی۔ ان دنوں ولید نے اس سے بالکل رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی وجہ سے وہ ولید کا بہت کچھ مقروض تھی۔ کھانے کے دوران شہزام کی کال آئی۔ میں نے کھانا کھا لیا، تم کہاں ہو؟ صبرین نے وقت دیکھا۔ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، میں نے ابھی انگیس کے ساتھ کھانا کھایا اور نکل آیا۔ میں نے ہادی کو کہا کہ انہیں باہر کچھ مزہ کرانے لے جائے۔ میں فریہ کے ساتھ باہر کھانے پر ہوں، تم خود ہی واپس چلے جانا۔ صبرین نے آہستہ سے جواب دیا۔ شہزام کا چہرہ فوراً سیاہ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن تم دوسری عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کیا میرے پاس تمہارے علاوہ بھی زندگی نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بھی تو مزیدار کھانا کھانا ہے۔ صبرین نے پھر فون بند کر دیا۔ آخر کیوں؟ اسے نہیں سمجھ آیا کہ شہزام اتنا چمٹنے والا ہے۔ کھانے کے بعد وہ فریہ کے ساتھ بیوٹی سیلون گئی۔ راستے میں شہزام سوری سے مسلسل پیغامات بھیج رہا تھا۔ تمہیں سیلون میں فیشل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس گھر پر منہ دھو لو۔ صبرین نے سر ہلایا، غصے سے جل کر رہ گئی۔ وہ کیا مرد تھا جو خواتین کو سمجھنے سے بالکل ناآشنا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے جواب دیا، اگر میں خود منہ دھو لوں تو صاف نہیں ہوتا، مجھے پیشہ ورانہ آلات اور تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہزام نے جواب دیا، مجھے نہیں سمجھ آتا، ایڈریس بتاؤ، میں وہاں آ کر بل ادا کر دوں گا۔ صبرین نے بل ادا کرنے والے الفاظ دیکھے اور اسے ایڈریس بھیج دیا۔ جب وہ بیوٹی سیلون پہنچی تو 2 خوبصورت خواتین اندر آئیں اور ان کے چہرے دھونے لگی۔ کمرے میں خوشبو کے تیل کی مہک پھیل گئی تھی۔ کمرے میں پرسکون موسیقی چل رہی تھی اور فریہ نے اچانک آہستہ سے بیزار ہو کر جمائی لی۔ مجھے اچانک نیند آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، کل رات تو 2 گھنٹے سوئی تھی۔ مجھے بھی تھوڑی نیند آ رہی ہے، بس سو جاؤں اگر چاہوں۔ صبرین نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ جب وہ سو جانے کے لیے تیار تھی، اچانک اسے احساس ہوا کہ چہرہ دھونے والی خواتین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہوا میں ایسا کچھ تھا جو اس نے اچانک بیٹھ کر کونے میں رکھا ہوا خوشبو ڈیفیوزر گرا دیا اور فوراً فریہ کو کھینچ کر اٹھا لیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے فریہ اٹھنے والی تھی، اس نے اچانک کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اتنی کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دونوں ملازمین دوڑ کر باہر نکلے اور ساتھ ہی 4 مرد جو بدتمیز لگ رہے تھے دروازے میں گھس آئے۔ یہ تو وہ 2 خوبصورت خواتین ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہوں گی خوشی منانے کے لیے۔ ایک مرد نے جو سونے کی چینیں پہنے ہوئے تھا، صبرین کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صبرین نے اپنا ہاتھ ہلا کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا پورا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ تم کون ہو؟ فریہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اچھی حالت میں نہیں تھی۔ ہم یہاں تمہیں سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ مرد نے ہاتھ لہرا کر باقی 3 مردوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں 4 آدمیوں نے انہیں بیڈ پر پن کر لیا۔ باس، یہ فریہ شیخ ہے۔ ایک آدمی نے تصویر نکالی اور فریہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اسے لے جاؤ۔ سنہری چین والی آدمی نے ہاتھ ہلا اور صبرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ جاؤ، میں یہاں رک کر مزہ کروں گا۔ بھائی، میں بھی مزہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان آدمی نے اپنی زبان لپیٹتے ہوئے فریہ کو گھورا۔ اس نے نہیں کہا کہ ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، کتنی گندی حرکتیں ہیں۔ صبرین اور فریہ پاگل ہو گئی جب مرد ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے کپڑے کھینچنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ ٹوٹ کر کھلا۔ شہزام اندر آیا۔ جب اس نے صبرین کے آدھے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے اور اس کی آنکھیں فوراً سرد اور سرخ ہو گئیں۔ تم نے اسے چھونے کی جرات کیسے کی؟
تم کون ہو؟ چاروں غنڈے اس کے دھاک سے دنگ رہ گئے۔ میں وہ ہوں جو تمہیں آج رات مار ڈالوں گا۔ شہزام نے فوراً انہیں مارا پیٹا، ان کی ٹانگیں توڑ دی۔ مار پیٹ کے بعد اس نے فوراً اپنی چادر اتار کر صبرین کو اڑا دی۔ جب اس نے اس کی ملائی جیسی سفید جلد پر سرخ نشان دیکھے تو غصے میں آ کر ان کے ہاتھ بھی توڑ دیے۔ بھائی براہ کرم ہمیں جانے دو، ہم صرف کسی کے کہنے پر آئے تھے۔ سنہری چین والا آدمی گڑ گڑایا، دوسرا شخص بھی کوئی معمولی نہیں ہے، میں تجویز کرتا ہوں کہ تم اسے نظر انداز کر دو۔ شہزام نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ کون تھا؟ ایرک ہیچ، SI گروپ کا صدر۔ تو وہ بدماش ایرک ہیچ تھا، فریا نے غصے میں لانت بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں، صدر ہیچ کو یہ پتہ چلا کہ تم موئسچر کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہو اور اسے لگا کہ تم نے اسے بے وقوف بنایا تو وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتا ہے۔ سنہری چین والے آدمی نے شہزام کی طرف دیکھا۔ بھائی صدر ہیچ کو کوئی معمولی شخص نہیں ہے، تمہیں آج اسے معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں کئی سالوں سے سڑکوں پر ہوں، شاید ہم مستقبل میں دوست بن سکتے ہوں۔ دوست؟ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی مسکراہٹ بہت سرد تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ شہزام سوری۔ شہزام نے آنکھیں تنگ کی اور ان کے ہاتھ بھی توڑ دیے۔ چھوٹے کمرے میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ محمد شہزام کو ایک شیطان کی طرح دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ غلطی سے آسٹریلیا کے بزنس ٹائکون کو چیلنج کر بیٹھیں گے۔ شہزام نے ان کو سبق سکھانے کے بعد صبرین کو اٹھایا اور باہر لے گیا۔ رک جاؤ فریا، صبرین نے گہری سانس لی۔ اس نے شہزام کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے کمزوری سے کہا، ہم اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ فریا نے دکھی ہو کر اپنا سر اٹھایا اور تلخ مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں 00 پر کال کر کے انہیں کہہ دوں گی مجھے اسپتال لے جائے۔ شہزام نے سرد مزاج سے کہا، سن رہی ہو، وہ کہہ رہی ہے کہ اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، صبرین نے بے چینی سے کہا، وہ میری بہترین دوست ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہزام خاموش اور غصے میں تھا۔ صبرین یزدانی، حقیقت جان لو، میں نے ابھی تمہیں بچایا ہے۔ اگر تم کسی کی مدد کرنے جا رہے ہو تو اسے صحیح طریقے سے کرو، کام کو مکمل کرو۔ صبرین نے اس کی کالر ہلائی۔ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ شہزام کے خون کی گردش فوراً تیز ہو گئی۔ یہ اس کے لیے بالکل ناقابل مزاحمت تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے صبرین کو اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور فریا کو دوسرے ہاتھ سے ناگواری سے اٹھایا۔ ہاں، وہ اسے بالکل ایسے اٹھا رہا تھا جیسے کوئی پلاسٹک بیگ اٹھا رہا ہو۔ فریا، وہ ہنسی ہو گئی۔ مجھے جلدی سے ایک بوائے فرینڈ ڈھونڈنا ہوگا، یہ زیادتی ہے۔ شہزام اس کی آنکھوں میں غصے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے تو بس نرمی سے تھپ تھپایا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم نے مجھے مارا، تم مرد کبھی بھی دوسروں کی قدر نہیں جانتے، جاؤ یہاں سے۔ صبرین کی آنکھیں سرخ تھی، وہ اصل میں بس دکھاوا کر رہی تھی، مگر جب اس نے سوچا تو اسے واقعی تکلیف ہوئی۔ شہزام جو ہمیشہ مغرور سا رہتا تھا اس دفعہ تھوڑا غصے میں آیا کہ اسے اس طرح دھکیل دیا، مگر جب اس نے صبرین کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو فوراً گھبرا کر اسے نرمی سے اٹھا لیا۔ بیبس، میں غلط تھا، ناراض مت ہو، تم مجھے مار سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے تمہاری بدبودار وجود کو نہیں مارنا۔ صبرین نے نظریں ہٹا لیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا چہرہ بے حد پیارا اور معصوم لگ رہا تھا۔ شہزام کا دل پگھل گیا۔ اس نے صبرین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پر پٹخ دیا۔ یہ ٹھیک ہے، نہیں، یہ بہت ہلکا ہے۔ صبرین نے اپنی نظریں نیچے کر لی اور ناک چڑھایا۔ ایسا؟ شہزام نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑا اور خود کو 2 دفعہ زور سے تھپ تھپایا۔ اگر دوسرے اس منظر کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے آنکھیں نکل جاتی۔ کوئی بھی یہ نہیں توقع کرتا تھا کہ شہزام سوری کسی عورت کو اس طرح منا رہا ہوگا، حتیٰ کہ میرا بھی اگر یہ دیکھتی تو شاکڈ ہو جاتی۔ اب ٹھیک ہے؟ صبرین اس کے چہرے پر سرخ نشان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جب شہزام نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن کسی عورت کو اس طرح منا رہا ہوگا۔ وہ اس سے بے حد جھک کر اسے منا رہا تھا۔ وہ اس طرح نہیں تھا جب وہ میرا کے ساتھ ہوتا تھا۔ یقیناً میرا بھی کبھی کبھار ناراض ہو کر بچگانہ رویہ اپناتی تھی، مگر جب اس کا موازنہ صبرین سے کیا تو شہزام کو لگتا تھا کہ وہ بس میرا کو غصے میں بھی بس دلاسا دے دیا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا دل سچ میں اسے نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا میرا کے ساتھ کبھی بھی
دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوئی، نہ زیادہ غصہ تھا نہ زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے دماغ میں ایک آواز گونج رہی تھی جو اسے حکم دے رہی تھی کہ وہ میرا سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے میرا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مگر کیا یہ محبت تھی؟ کیا وہ واقعی میرا سے محبت کرتا تھا؟ سچی محبت ویسی ہونی چاہیے جیسے ہنسی اور مٹھاس۔ جب صبرین غصے میں ہوتی تو تب بھی وہ خوبصورت لگتی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں تیز درد ہوا۔ اس نے سٹ سانس لی اور پیچھے 2 قدم ہٹتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ شہزام، صبرین حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور فوراً اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا؟ میرے سر میں اچانک درد ہو گیا۔ شہزام نے اپنا سر پکڑا۔ صبرین کی آنکھوں میں الجھن دکھائی دی۔ تم کیا سوچ رہے تھے؟ میں سوچ رہا تھا کہ شہزام کی آواز رک گئی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ تھوڑا متضاد ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہارے ساتھ گزارا وقت بہت میٹھا لگ رہا ہے اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو تم بہت پیاری لگتی ہو، بس یہی۔ صبرین کو یقین نہیں آیا۔ پچھلی دفعہ بھی جب وہ امیوزمنٹ پارک میں کچھ یاد کر رہا تھا تو سر درد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں پہلے بھی درد ہوتا تھا؟ کم درد ہوتا تھا جب میرا نے میری علاج میں مدد کی۔ شہزام نے تھوک نکلا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر بار مجھے درد ہوتا ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کیا مجھے نیورولوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے دماغ میں ٹیومر ہو؟ صبرین نے مذاق کیا۔ بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ابھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ شہزام نے اس کا چھوٹا سا چہرہ دبایا۔ سبی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ زندگی عجیب ہے، مگر میں نہیں بتا سکتا کہ کیا عجیب ہے۔ ویسے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جب میں میرا کے ساتھ ہوتا تھا تو لگتا ہے کہ میں اسے اتنا خوش نہیں ہوں جتنا تمہارے ساتھ ہوں۔ بس کرو۔ صبرین نے اچانک اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ میرا نے اسے ہپنوٹائزم کا شکار کیا تھا اور صبرین نے اس بارے میں ایک نہیں کئی ماہر ڈاکٹر سے تفصیل سے مشورہ کیا تھا۔ ہپنوٹزم کی اس قسم کے بارے میں ڈاکٹرز نے جو بتایا وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسے معاملات میں ایک عجیب سا امکان موجود ہوتا ہے، کبھی کبھار مریض خود ہی ہپنوٹک اثرات سے نکل آتا ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور صبرین کو دیکھا۔ لیکن یہ صرف ایک نایاب اتفاق ہوتا ہے۔ زیادہ تر حالات میں ہپنوٹک اثرات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ مریض کی حقیقت اور ہپنوٹک دنیا آپس میں گھل مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں حقیقت کا کوئی بھی جھٹکا دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر مریض پر زبردستی ہپنوٹک اثرات توڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز سنجیدہ تھی۔ دماغ ایک پیچیدہ نظام ہے، اگر اس پر غیر فطری طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو یہ بغاوت کر سکتا ہے۔ صبرین کی آنکھوں میں بے چینی ابھری۔ بغاوت؟ ہاں، اگر دماغ کسی ناقابل فہم تبدیلی کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے، مریض بیکار رویے اختیار کر سکتا ہے، اسے حقیقت اور فریب میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹر نے توقف کیا جیسے کچھ بہت خوفناک کہنے والے ہوں۔ کچھ مریضوں میں دماغی مخصوص شریانیں اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ پھٹ سکتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یا تو بالکل ذہنی معذوری ہوتا ہے یا پھر موت۔ صبرین کی سانس رک گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہپنوٹک اثرات توڑنے کا کوئی محفوظ راستہ نہیں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ہپنوٹک اثرات بہت گہرا ہو چکا ہو تو نہیں، تب صرف 2 امکانات بچتے ہیں، یا تو مریض زندگی بھر اسی کیفیت میں پھنسا رہے یا پھر اس کا دماغ اس صدمے کو سہنے کی صلاحیت کھو دے۔ یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ ہپنوٹک اثرات کا اثر مریض کے جسم پر نہیں بلکہ اس کے شعور پر ہوتا تھا، اور جب شعور بکھرتا ہے تو انسان اپنی حقیقت ہی کھو دیتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صبرین نے کبھی بھی شہزام کے علاج کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ شہزام ہی ہے جو اپنی قوت ارادے سے ہپنوٹزم کے اثرات کو توڑ سکتا ہے اور میرا کے جال سے رہائی پا سکتا ہے۔